اور یہی بات یہ بھی قرآن میں بہت مقام پہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، رب تو سب کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ یا ایسے آتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس میں بھی بڑے لوگ جو تھے نا بھٹک گئے، بڑے بڑے معتزلہ کے فرقے جو تھے نا وہ بھٹک گئے اور حلولیہ بن گئے۔ کیا مانا کہ اللہ بندے میں حلول کر جاتے ہیں، ظاہر تو بندہ ہوتا ہے لیکن اندر خدا ہوتا ہے۔ کیوں نے کہا اللہ جو کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، پھر اندر ہوا نا۔ تو قرآن کے متشابہات کو پڑھ کر وہ گمراہی کے غار میں گر گئے اور یہ عقیدہ رکھا، اور باقاعدہ ایک فرقہ ہے حلولیہ، اور ان کا یہ عقیدہ تھا سب سے پہلے تو وہ پیدا ہوئے کہ حضرت علی خدا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے نا یہ خود خدا ہے۔ آج بھی وہ فرقہ جو ہے موجود ہے اس دنیا میں، وہ نصیری کہلاتے ہیں۔ وہ فرقہ جو ہے وہ نصیری ہے، یہ جو مسلمانوں کو شام میں قتل کر رہے ہیں وہی نصیری ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کے کچھ لوگوں کو پکڑایا اور پوچھا بھی تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے آپ خدا ہے۔ اور وہی جراثیم جو ہیں ہر شیعہ میں ہیں، یاد رکھو شیعہ کی بڑی قسمیں ہیں، شیعہ شش امامی بھی ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، آغا خانی بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، نصیری بھی ہیں، شیعہ کی تو بڑی قسمیں ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی عظیم کتاب لکھی ہے منہاج السنہ کے نام سے، اس میں انہوں نے ان کی سینکڑوں قسمیں بیان کی۔ یہ وہی جراثیم ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی کہتے ہیں مولا علی مدد، یا علی مدد، یا اللہ مدد نہیں کہتے۔ وہی جراثیم ان کے اندر بھی ہیں کہ مدد کرنے والے حضرت علی ہیں اور وہ مشکل کشا ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی ان کو مانگنا ہوتا ہے یہ حضرت علی سے مانگیں گے، یہ حسن حسین سے مانگیں گے۔ عقیدہ یہ ہے۔ حضرت علی نے جب ان سے پوچھا کہ بھی کیا عقیدہ رکھتے ہو، انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا بدبختو، خدا کھاتا ہے، خدا پیتا ہے، خدا سوتا ہے، خدا شادیاں بھی کرتا ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، خدا کیسے میں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، چونکہ آپ تو انسان ہیں نا، آپ کے اندر یہ صفت ہے، لیکن اللہ اندر ہے آپ کے، وہ نہیں کھاتا۔ حضرت علی غصے میں آئے، فرمایا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے قید کر دو اور سمجھایا کہ توبہ کرو، تمہیں دنیا میں بھی بڑی سزا ملے گی اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں، بندوں کو خدا بنا رہے۔ اور یہی عقیدہ جو ہے شیعہ سے ہمارے اہل بدعت کے گھر بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی اپنے پیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ خود اللہ، کہ ظاہر میں تو پیر فرید ہے نا لیکن اندر خدا ہے۔ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ اور جتنی بدعتیں ہمارے بریلوی حضرات بھی ہیں یہ ساری شیعہ کی طرف سے آئی ہیں، اصل شیعہ ہے۔ ان سے بیماری لگ گئی، جیسے ٹی بی ہو نا دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے نا، یہ شرک اور بدعت کی جو ٹی بی تھی نا ان کو لگی وہاں سے ہے۔ شیعہ نے قرآن میں تحریف کی، انہوں نے بھی قرآن میں تحریف کی۔ شیعہ نے حضرت علی کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھا، انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھا۔
کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انہوں نے یہی عقیدہ رکھا کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ انہوں نے یہی عقیدہ رکھا کہ میں جنت جان دی لوڑ نہیں، میری جنت بغداد دیاں گلیاں نے، پیر عبد القادر جیلانی کی وجہ سے۔ ان کے اندر بھی وہی عقیدہ آیا اور انہوں نے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے لوگوں کو وظیفے بتائے کہ اتنا دفعہ پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ۔ ان کی وجہ سے ان کے اندر بھی عقیدہ آیا کہ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کا لقب دیا، داتا تو خدا کو کہتے۔ انہوں نے بھی جیسے حضرت شمس تبریزی کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ ان کو گوشت گرم کرنا تھا اور آگ نہیں تھی، تو انہوں نے سورج کو کہا کہ نیچے آ جاؤ، سورج نیچے آ گیا، اس پہ انہوں نے اپنا گوشت پکا لیا، پھر کہا اچھا آپ چلے جاؤ۔ یہ جراثیم ان سے آئے ہیں۔ شیعہ نے صحابہ کو گالیاں دی، صدیق کی صداقت کا انکار کیا، فاروق کی عدالت کا انکار کیا، عثمان کے غنا اور حیا کا انکار کیا۔ انہوں نے بھی علماء حق کو وہابی کہا، بے دین کہا، منکر نبی کہا، منکر اولیاء کہا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ان کا تو اب اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو زندہ ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب حضرت علی نے ان کو 10 دن کے بعد جیل سے نکالا، پوچھا ہاں بھائی اب کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے آپ خدا ہیں۔ جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا، گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ عقل چھین لیتا ہے، وہ اس کو دین سمجھتا ہے، اسی ضد پہ کھڑا رہتا ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کے لیے سزائے موت ہے، اور سزائے موت دینے کے بعد بھی آگ جلا کے ان کو ڈال دو، ان کی لاشوں کو آگ میں ڈال دو۔ اور فیصلہ سنایا کہ چلے گئے، پھر ان کو دوبارہ بلاؤ، شاید ڈر گئے ہوں، توبہ کر لیں، بچ جائیں، بدبخت دنیا کی سزا سے بھی آخرت کی سزا سے بھی۔ پھر بلایا، پھر ہاں کچھ عقیدہ، انہوں نے کہا جی اب تو بالکل پکا یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جہنم کی سزا خدا دیتا ہے نا، آگ کی سزا آپ نے بھی تو ہمیں آگ میں ڈالا ہے نا، لہٰذا آپ تو خدا ہوئے نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کریں اللہ تعالی رحمت فرمائے۔